مسلمی کے اندر ایک حکایت ہے کہ ایک یہودی، ایک مسلمان اور ایک عیسائی، یہ تین ساتھی کاروبار کی غرض سے سفر پر روانہ ہوئے۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور مسلمان کو روزہ تھا۔ رات ان کو ایک گاؤں میں پڑی۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو ان میں سے ایک شخص اپنے گھر گیا اور حلوے کا ایک بہت بڑا تھال تیار کر کے ان کے پاس آیا۔ جب ان کے پاس لے کر آیا، یہودی اور عیسائی آپس میں سوچنے لگے کہ مسلمان سارا دن روزے سے رہا ہے، اگر اسے ابھی کھائیں گے تو یہ بھوکا ہے سارے دن کا، کیونکہ روزے میں رہا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، تو یہ سارا کھا جائے گا اور ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم خود اسے اس کے کھانے سے محروم کر دیں۔ وہ دونوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ حلوہ جو ہے ہم صبح کھائیں گے، کیونکہ ابھی نہیں کھائیں گے، صبح اسے کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی کھائیں گے کیونکہ تازہ ہے۔ مسلمان نے کہا کہ ابھی کھا لیں تو بہتر ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا پیٹ خراب ہے، اس لیے ہم نہیں کھا سکتے، یعنی اس نے اصل حقیقت بات نہیں بتائی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی ابھی نہیں کھائیں گے، صبح کھائیں گے، لیکن رات کو جو شخص اچھا خواب دیکھے گا یہ حلوہ وہی کھائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تینوں سو گئے۔ مسلمان اس نے بغیر کھائے پیے افطار کر لیا، بھوکا تھا، رات کو سوئے، اور جب سحری کا وقت ہوا مسلمان اٹھا اور اس نے وہ حلوہ کھا لیا اور سحری کر لی۔ اور صبح کے وقت جب باقی ساتھی بھی اٹھے اور تینوں بیٹھے، ہاں بھی اپنا اپنا خواب سناؤ، جس کا خواب اچھا ہوگا وہ حلوہ کھائے گا۔ تو یہودی کہنے لگا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ سویا ہوا تھا، اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام آ گئے، مجھے کہا اے میرے امتی اٹھ، میں اٹھ گیا۔ اس نے کہا میں تجھے کوہ طور کی سیر کراؤں۔ وہ مجھے کوہ طور پر لے گئے اور میں نے عجائب غرائب کے مناظر دیکھے اور بڑا مزہ آیا۔ عیسائی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ سویا ہوا تھا اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور کہنے لگے آئے میرے امتی آ، میں تجھے آسمانوں کی سیر کراؤں، اور وہ مجھے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے لے گئے۔ اب مسلمان کی باری تھی، اس نے کہا بھی تم نے جو خواب دیکھا، میرا خواب بھی اسی طرح، میں سویا ہوا تھا، سحری کا وقت آیا، میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا اے میرے امتی اٹھ، سحری کا ٹائم ہو گیا، تو سحری کر۔ اور میں اٹھا تو وہ جو حلوہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے سحری میں تناول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا یار تو نے یہ اچھا نہیں کیا، کم از کم ہمیں تو اٹھا لیتا، ہمیں جگا لیتا۔ اس نے کہا میں تمہیں کیسے جگاؤں، ایک تو کوہ طور پر گیا ہوا تھا اور ایک آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، میں نے آوازیں تو بہت دی لیکن تم میں سے کسی نے نہیں سنی۔ تو بزرگوں دوستو، یہ مثنوی کی حکایت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے کی حفاظت کریں، کسی بھی حال میں روزے کو نہ چھوڑیں، خود بھی روزہ رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کریں۔ یاد رکھیے کہ ایک روزہ جو ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا تو ساری زندگی کے روزے بھی اس کی قضا میں رکھ لیں تو پھر بھی یہ خلاف پر نہیں ہوگا، جو روزے کی اپنی فضیلت اور برکت ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔